أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی ہا، یہ ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں، واو کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں، اور یہ الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، یہ رسم الخط ہے۔ مینس رسم الخط ایسی ہیں جو لکھے جاتے ہیں قرآن پاک میں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ زال کو نرمی سے ادا کریں کیونکہ یہ نرم حروف ہے، اور زال کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے۔ والذی خلق، خا کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں۔ قاف کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ کاف کی آواز نہ آئے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ خلق، اسے کھینچنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی لمبا نہ ہی جھٹکا دینا ہے، یعنی کہ مینس کہ ایسے خلق غلط ہو گیا، خلق یہ بھی غلط ہے۔ لفظ ہے خلق کیونکہ ان کے پر حرکات ہیں، حرکات کو آدھے الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ خلق لکم ما، اب دیکھیں یہ میم ساکن ہے، میم کے ساکن کے بعد پھر میم آ گئی ہے، یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ کریں گے، مینس کہ یہاں پہ گننا کرنا ہے۔ گننے کا مطلب آواز کو ناک میں لے کے جانا ایک الف کی مقدار میں، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ لکم ما فی الارض، وا کو موٹا پڑھیں کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جمیعا ثم استوی، اب یہ دیکھیں آئین کے اوپر جو ہے سب سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ کریں، مینس کہ اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں۔ جمیعا، اب دیکھیں یہ تنوین ہے، یہاں پہ وقف کرنا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے۔ آئین تنوین ہے، تنوین کے بعد سا ہے اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کریں۔ جمیعا ثم استوی، میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ثم استوی الی السماء، الی السماء، میم کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر لمبا کریں، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ فسواہن، اب دیکھیں نون مشدد ہے، غنہ کریں۔ سب با ساکن ہے، یہاں پہ کلکلہ کریں، مینس کہ آواز کو ہلا کر پڑھیں۔ 7 سماوات، اب دیکھیں ایک اور بات میں نے آپ کو یہاں پہ بتانی تھی کہ جب آیت کے درمیان میں وقف کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اب میرا یہاں پہ سانس ٹوٹ گیا ہے تو میں نے اسے ساکن کر دیا ہے، ساکن کر دیا ہے تو وقف کر لیں۔ اب کیا کریں کہ دوبارہ سے ما فی الارض جمیعا ثم استوی، کھڑی حرکات کو وقف کی صورت میں چینج نہیں کرتے، اگر سانس ٹوٹ گیا ہے تو پھر یہاں پہ وقف کریں، اور لیکن اس کو ایک یعنی کہ 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں۔ ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات، اس تا کو ساکن کرنا ہے یعنی کہ سائلنٹ کر دیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے۔ واہوا، یہ ان کے پر تینوں کے پر حرکات ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو، ان کو بغیر جھٹکا دیے بغیر لمبا کیے پڑھیں معروف طریقے سے، مطلب کہ آدھے الف کے مراد فاہوا بیکلی، اب دیکھیں ان 3 حرکوں کے اوپر بھی حرکات ہیں، ان کو نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ واہوا بیکلی شیئن، شیء، اب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ کریں، مینس کے نرمی سے پڑھیں۔ اب حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ کریں۔ شیء علیم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ، قاف کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ یہ کاف کی آواز نہ آئے، قاف حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے، لام کو بالکل نہیں کھینچنا کیونکہ لام کے پر حرکت ہے۔ رَبُّکَ، وا کو موٹا پڑھیں۔ لِلْمَلَائِکَةِ، لِلْمَلَائِکَةِ،
لام کے اوپر بڑی مد ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، 6 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. انی، نون شدد ہے، گنہ کریں اور نون یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ کریں. جاعلون، جاعلون. اب دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ کریں. لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کرتے ہیں. تنوین کے بعد فا ہے اور فا حروف اخفا میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کریں. فی الارض، فی الارض خلیفہ، خلیفہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ کریں. یہ گول تا ہے، یہ گول تا جب آ جائے، وقف آ جائے، اس آواز کو ہا میں بدل دینا ہے. خلیفہ. اب دیکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اگر سانس ٹوٹ گیا ہے تو پھر یہاں پہ میں نے اس کو وقف کی صورت میں تا کی آواز کو ہا میں بدل دیا ہے. لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جزاک اللہ.